بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ناصر راجہ اور ہمارا چھوٹا اور منفرد انداز کا پروگرام کون بنے گا وزیر اعظم۔ جناب، آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم ایسی شخصیات کو بلاتے ہیں جو ایک ویژن رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، جو بوجھ رکھتے ہیں اور اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں یا گائیڈ لائن دینا چاہتے ہیں۔ آج کے ہمارے جو وزیر اعظم ہیں یا اس پروگرام کے یا اس شو کے جو وزیر اعظم ہیں، ان کا تعلق شعبہ صحافت سے ہے۔ بڑے بڑے اخبارات میں کام کر چکے ہیں، بہت اچھی پوزیشن پہ کام کر چکے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور دنیا کے مختلف ممالک کا ایز اے جرنلسٹ دورہ بھی کر چکے ہیں۔ زیادہ ان کا تعارف کرانے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ وہ ایک جانی پانی شخصیت ہے۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں دعوت دیتا ہوں جناب تزین اختر صاحب۔ جناب وزیر اعظم صاحب تشریف رکھیے۔ تھینک یو۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آپ سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں، میں بتا دوں کہ قاضی عطا صاحب ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، آج کے ہمارے اس پینل میں شامل ہیں۔ جناب حمید عباسی صاحب ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، ہمارے پینل میں شامل ہیں۔ اور سر، آپ کو ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، محترم وزیر اعظم صاحب، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اپنے سٹاف کے لیے کون کون سے لوگ ضرورت ہیں، کتنی تعداد میں ضرورت ہیں، کیسی سیکیورٹی آپ کو چاہیے، کیسا پروٹوکول چاہیے، کتنی گاڑیاں چاہیے، کہاں آپ رہنا پسند کریں گے، کس قسم کے کھانے پسند کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناصر اسلم راجہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا۔ سب سے پہلے جو آپ کا سوال ہے کہ مجھے کیا چاہیے، مجھے کیا چاہیے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ عوام کو کیا چاہیے۔ میری توجہ اس پہ ہوگی کہ عوام جو پسے ہوئے ہیں مہنگائی کے نیچے اور مختلف جہتیں ہیں اس مہنگائی کی، ہماری جو بچتیں ہوتی ہیں وہ بینک میں پڑی وہ آدھی رہ جاتی ہیں کرنسی ڈی ویلیو کی وجہ سے اور انفلیشن کی وجہ سے، جو حال ہے خاص طور پر متوسط طبقے کا، اس کو میں دیکھوں گا کہ کیسے ریلیف پہنچانا ہے۔ مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے جو کہ 10 ڈاؤننگ سٹریٹ میں وزیر اعظم کو میسر ہے۔ زبردست۔ ایک چھوٹا سا فلیٹ ہے اس کے پاس، وہ خود ہی چائے کافی بناتا ہے وزیر اعظم، اور کوئی اس کے پاس نہ تو کوئی لمبا چوڑا سیکریٹریٹ ہے، نہ کوئی لمبی چوڑی سیکورٹی ہے اس کے پاس، سمپل ایک دروازہ ہے اسٹریٹ کے اوپر۔ اور جو بھی آپ کے وزیر اعظم جو یہاں پہ اور حکمران طبقہ جو یہاں پہ لمبے کانوائے لے کے چلتا ہے، وہ وہاں پہ اس اسٹریٹ کے باہر ہمارے کھڑا ہوتا ہے۔ زیر بحث وہ لوگ نہیں ہیں، اور آپ کی تالیاں بتائیں گی کہ ان کا جواب۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو جناب وزیر اعظم صاحب، میں یہ چاہوں گا کہ آپ فوری طور پہ اپنے ایسے 3 احکامات جاری کریں جو اس ملک کی فلاح کے لیے، اس عوام کی فلاح کے لیے، اس قوم کی فلاح کے لیے سود مند ثابت ہوں۔ وہ 3 احکامات چاہے تو آپ اپنے لیے بھی یہ احکامات جاری کر سکتے ہیں جو آپ کی اپنی فلاح کے لیے ہو، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے میں یہ کروں گا کہ جو یہاں پہ ایک دوہرا اور تہرا پن ہے سرکاری محکموں کا، عوام ایک مسئلے کے لیے ان کو نہیں پتہ کہ ہم نے اس محکمے میں جانا ہے یا اس محکمے میں جانا ہے۔ سارے محکمے جو ہیں 10 محکمے ایک ٹاسک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی عوام کو کلیئرٹی نہیں ہے۔ میں سب سے پہلے یہ محکموں کا جو دوہرا تہرا پن ہے یہ ختم کروں گا، گنجل کو ختم کریں گے، گنجل ختم کروں گا۔ اس سے بجٹ بھی ہمارا نیچے آئے گا جو اسٹیٹ ایکسپینڈیچر ہیں۔ اس کے بعد میں میرٹ کو جہاں تک فروغ دے سکا وہ میں دوں گا، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے۔ آپ کا 60% طبقہ جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے جو بے روزگار ہے۔ اب جو بے روزگار نوجوان ہے اس کا سخت خطرہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کاموں میں، غلط کاموں میں، جرائم میں یا پھر دہشت گردی میں ملوث ہو جائے، اور اس کو روکنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو صحیح ڈگر پہ ڈالنا بہت ضروری ہے۔ اور تیسرا کام میں یہ کروں گا کہ جتنی یوٹیلٹیز ہیں، یعنی کہ بجلی، ٹیلی فون، گھر میں آنے والی گیس اور پیٹرول، ان پہ جتنی ٹیکسیشن کی گئی ہے ناجائز، اور ٹیکس جو اس کے اوپر ایک رکھا گیا ہے، میں اس کو بالکل ختم کروں گا۔ جو لاگت ہے اس کے اوپر جو اس کے مینٹیننس چارجز ہیں وہ رکھ کے تو وہاں پہ میں ریٹ فکس کر دوں گا اور سلیب سسٹم بھی ختم کر دوں گا۔ جی جناب وزیر اعظم نے 3 احکامات جاری کیے ہیں۔ ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ ان اداروں میں سے وہ گنجل، وہ پرابلم،
वो पेचीदियाँ ख़त्म करें जो आवाम के लिए मुश्किलात का बायस बनती हैं, उनकी मुश्किलात हल करने की बजाय उनको किसी ऐसे रास्ते में डाल जाते हैं जो कभी हल नहीं होता। दूसरा इन्होंने कहा कि मेरिट का फ़रोग़ होगा, और तीसरी बात इन्होंने की यूटिलिटी बिल पे जो नाजायज़ टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं जिसकी वजह से आम इंसान के आवाम के वो उससे बाहर हो रही है दस्तरस से, तो उसको वो ठीक करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका। मैं जनाब वज़ीर आज़म ये जानना चाहूँगा कि ऐसे कौन से आपके अहकामात होंगे जिसके तहत आप मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ फील्ड से उठा के अपनी काबीना में शामिल करना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं इस पे बात भी करना चाहूँगा। 1 मिनट मुझे ज़्यादा दीजिएगा। देखें, मैं मरकज़ में वज़ीर आज़म हूँ, हमारे 4 सूबे हैं और वहाँ पे अलग अलग हुकूमतें मौजूद हैं। मैं ये चाहूँगा कि मैं सिर्फ जो फेडरल सब्जेक्ट के 4 महकमे हैं वो मैं रखूँ अपने पास, और उसमें भी मैं कोशिश ये करूँ कि आधी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, 4 मिनिस्ट्री होंगी मेनली। नंबर 1 खारजा, नंबर 2 ये जो अपना डिफेंस है, डिफेंस, नंबर 3 जो हमारी कम्युनिकेशन के मामलात हैं, और नंबर 4 जो हमारा करेंसी और फिनांस का निज़ाम है। ये 4 महकमे मैं रखूँगा सेंटर के अंदर, और बाकी जैसे कि 18वीं तरमीम भी गुज़श्ता एक दौरे हुकूमत में पीपल्स पार्टी के दौर में मंजूर हो चुकी है, उसको सही रूह के मुताबिक नाफिज करूँगा। महकमे जो हैं, सूबे जो हैं, वो बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ जैसे हेल्थ है, जैसे एजुकेशन है, जैसे सिक्योरिटी है, पुलिस, ये हुकूमतों को वो सूबे करें जी। मरकज़ जो है वो 4 सब्जेक्ट रखे, उस पर फोकस करे, और उसमें जब आप फोकस करेंगे तभी आप नताइज ला सकेंगे। जनाब वज़ीर आज़म साहब, जब किसी के पास इख्तियारात नहीं होते या वो बाहर बैठा होता है, तो कम से कम ये हमें बार बार सुनने को मिलता है कि अगर मैं होता तो मैं इस चीज़ को बंद कर देता, मैं होता तो इसको ख़त्म कर देता, मैं होता तो इस शख्स पे पाबंदी लगा देता, मैं होता तो इसकी सियासत ख़त्म कर देता। क्या सर आपकी नज़र में भी कोई ऐसा महकमा, कोई ऐसा खेल, कोई ऐसा अवामिल, कोई ऐसी शख्सियत, कोई ऐसा मीडिया का अमल जिस पे आप फौरी तौर पे पाबंदी लगाना चाहें, तो वो हमारे गोश गुजार कीजिए ताकि आवाम को भी पता चले और इस पर अमल भी किया जाए? देखें, जैसे कि आप भी जानते हैं कि हर हुकूमत जो है वो सियासी इंतकाम में चली जाती है और पिछली हुकूमत को निशाना बनाया जाता है। मैं सबसे पहले जो हमारा ये सो कॉल्ड एक अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम है, ये निज़ाम जो कि नैब जो है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, देखें वही दोहरा तेहरापन है। जब आपके पास फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मौजूद है, यानी कि बड़े लेवल पर और मरकज़ी लेवल पर जो जराइम हैं उनकी तहकीक के लिए आप ऑलरेडी एक मुनज़्ज़म और बड़ा मजबूत महकमा मौजूद है, तो इस नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की क्या ज़रूरत है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जबकि हमने देखा कि इस नैब का चेयरमैन जो है वो अपने दफ्तर में कितना गैर संजीदापन का मुजाहरा कर रहा है। और मैं अक्सर ये सवाल करता हूँ कि जो लोग करप्शन कर रहे हैं उनको तो नैब पकड़ लेगा, लेकिन नैब वाले जो करप्शन कर रहे हैं उनको कौन नैब करेगा, यानी उनको कौन पकड़ेगा। तो ये सिस्टम मैं ख़त्म करूँगा और FIA को मैं मजबूत भी करूँगा, स्ट्रांग भी करूँगा, ईमानदार लोग वहाँ पे लगाऊँगा और उनसे मैं रिज़ल्ट लूँगा। दूसरा काम, जिन्होंने यहाँ पे कर्ज़े माफ़ करवाए, वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो पॉलिटिशियन है, वो जो भी है, वो सब कर्ज़े मैं उनकी जायदादें, फैक्ट्रियाँ बेच के वो पूरे करूँगा और आइंदा के लिए उनको ब्लैक लिस्ट कर दूँगा। जी। अच्छा वज़ीर आज़म साहब, एक आपने ज़रा इशारतन कहा कि उन्होंने एक गैर संजीदा अमल किया। क्या आप समझते नहीं कि हमारे हर महकमे में, हर जगह पे, हर यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटियों की भी बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ आई हैं, तालीमी इदारों में इस तरह के काम हो रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है? और कौन सी ऐसे अवामिल हैं या कौन से ऐसे स्टेप हैं जिनको उठा के आप समझते हैं कि इससे इस जो अमल है इसका ख़ात्मा होगा और ये दोहराया नहीं जाएगा? देखें, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ में ख़वातीन जो पढ़ रही हैं, तालिबात या महकमों में जो नए लोग आ रहे हैं, उन सब को ये बखूबी इल्म होना चाहिए कि महकमों के अंदर भी बाकायदा ये मैंडेटरी है कि जो एंटी हैरेसमेंट लॉज हैं उनको आवेज़ा किया जाए दीवारों के ऊपर आगाही के लिए। यूनिवर्सिटीज़ पाबंद हैं कि वो एक कमेटी बना के रखें अपने यहाँ कि किसी तालबा को अगर किसी से शिकायत हो तो वो उस कमेटी में जा सके। मरकज़ी सतह पे वफाकी मुहसिब मौजूद हैं एंटी हैरेसमेंट के लिए, तो इनको आप अगर सही करें
اور کچھ سزائیں ہوئی بھی ہیں، کچھ سزائیں ہوئی ہیں، لیکن وہ میڈیا ان کی تشہیر کرے صحیح، مجرم کو سامنے لایا جائے اور سوسائٹی دیکھے کہ یہ مجرم ہے جس نے اپنی پوزیشن کا ناجائز فائدہ اٹھا کے ایک خاتون کو ہراساں کرنے کی کوشش کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان واقعات میں بالکل کمی تو نہیں ہوگی، لیکن 90% یہ ضرور کم ہو جائیں گے. جناب وزیر اعظم صاحب، آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم بلی کو دودھ کے پاس بٹھا دیں اور کہیں کہ بلی کو یہ کہہ دیں کہ ہم نے یہ قانون بنایا، تمہیں ہم سزائے موت دے دیں گے، تمہیں یہ کر دیں گے، تو میرا خیال ہے بلی باز آنے والی نہیں. ہماری نوجوان جو نسل ہے، یا میں دوسرے الفاظ میں یہ کہوں گا کہ جوانی بھی ایک اس بلی کی مانند ہے جس کو اس وقت قانون کا احساس نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ جب یونیورسٹی میں ایک ٹیچر مرد کی شکل میں ایک لڑکی کو اس حوالے سے بلیک میل کرتا ہے کہ کیا تم نے پاس ہونا ہے، کیا تم نے فرسٹ ڈویژن لینی ہے، کیا تم نے آگے میڈیکل کالج میں داخلہ لینا ہے، کسی یونیورسٹی میں جانا ہے یا اسکالرشپ حاصل کرنا ہے، تو یہ تمہیں میں دے سکتا ہوں اور تمہیں مجھے یہ دینا ہوگا. اس کے خاتمے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسا سٹیپ ہے؟ کیا ہم کو ایجوکیشن ختم کر دیں؟ کیا ایسے ٹیچرز کو ختم کر دیں جو زنانہ کالجز یا یونیورسٹی میں جاتے ہیں، یا کوئی اور سٹیپ ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی قدم نہیں ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ میرٹ کو فروغ دینے سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ایسی آفرز جو ہیں وہ پروفیسرز کی طرف سے، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں، آپ کے اس پروگرام کی اگر پالیسی مجھے الاؤ کرتی ہے، تو قائد اعظم یونیورسٹی کے حوالے سے تو مشہور ہے کہ ایک بٹن کے اتنے نمبر، 2 بٹن کے اتنے نمبر، یہ چیزیں ہیں بالکل. اور اس میں یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض اوقات جو طالبات ہیں وہ ہراساں ہو بھی جاتی ہیں، وہ اس ٹریپ میں آ بھی جاتی ہیں. اس سب کو ہم نے مل کے اس کو ختم کرنا ہے. کچھ سٹیپ سر بتائیں پرائم منسٹر صاحب، آپ سٹیپ اٹھائیں، کیونکہ آپ کے پاس ایک وقت ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت بھی دی ہے اور آپ کو ایک دیکھیں، سب سے اہم بات یہ ہے، کوئی بھی جرم ہے جو اس ملک میں ہو رہا ہے، اس کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو آپ کو مثالیں قائم کرنی ہوں. سزا اور جزا کا نظام. ایک مثال آپ لاہور میں قائم کر دیں، سر عام اس کو سزا دیں. ایک مثال کراچی میں، ایک کوئٹہ میں، ایک پشاور میں اور ایک اسلام آباد میں. صرف 5 مثالیں کسی بھی جرم کے اوپر، چاہے کوئی اسکول والوں کو نشہ دے رہا ہے، چاہے کوئی طالبات کو ہراساں کر رہا ہے، ان 5 مقامات پر ایک مثال آپ قائم کریں گے. ان 5 شہروں کے جو مرکزی مقامات ہیں وہاں پہ سر عام، تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ کوئی اس قسم کی جرات نہیں کرے گا. ہمارے ماضی میں اسلامی تاریخ میں جو سزائیں دی جاتی رہی ہیں عبرت کے، دوسروں کی عبرت کے لیے، اس کا یہی نتیجہ تھا کہ لوگ دیکھ کے وہ عبرت پکڑتے تھے اور آئندہ کے لیے باز رہتے. جناب وزیر اعظم، ایک مرتبہ پھر آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے چلوں گا. میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا جس میں آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کہا کہ صوبوں کے پاس بہت ساری ادارے یا محکمے چلے گئے ہیں، اس لیے ان کی ذمہ داری انہی کو اٹھانی چاہیے اور مرکز کے پاس وہی چیز رہنی چاہیے جس کی وہ ذمہ دار ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا اگر آپ پھر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ آج اقتدار دیا ہے، تو کیا آپ بتا سکیں گے کہ ہمارے ملک میں 8-10 ایسے کون سے لوگ ہیں جن سے صوبے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں، جس سے اس قوم کو فائدہ ہونا چاہیے، جس کو مرکز سے فائدہ اٹھانا چاہیے، تاکہ ہم ان لوگوں کی بھی نشاندہی کر سکیں جو اپنی اپنی فیلڈ میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں؟ بالکل. اس کے لیے نام دینے سے پہلے میں آپ کو یہ تجویز کروں گا کہ آپ بھی اس کے اوپر ضرور آواز اٹھائیں. آپ بھی اوپینین میکر ہیں. ہمارے ہاں ہر سال 2 مرتبہ ایوارڈ دیے جاتے ہیں قومی سطح پہ، ایک 23 مارچ کو اور ایک 14 اگست کو، اور اس میں مختلف شعبوں کی نمایاں ترین وہ شخصیات ہوتی ہیں جنہوں نے اپنے اپنے شعبے میں بہت زیادہ ڈیلیور کیا ہوتا ہے. وہ آپ لسٹ نکلوا لیں گزشتہ 5 سال کی، کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ ان میں سروائیو کر رہے ہوں گے، ابھی زندہ ہوں گے. آپ ان میں سے لوگوں کو نکالیں اور ان کو محکمے الاٹ کریں، ان کو وزارتیں دیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں، ان کی صلاحیتوں سے، ان کی جو ایک کریڈیبلٹی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. اگر آپ نام لینے کے لیے کہیں گے تو میں تو سب سے پہلے کہوں گا ڈیفنس کے لیے میں بلاؤں گا اپنے راحیل شریف صاحب کو، واپس بلاؤں گا. بھئی آپ کی اس ملک کو ضرورت ہے. ابھی آپ دیکھیں آج کے دن ہی بلوچستان میں 2 دھماکے ہو گئے، KPK میں، بلوچستان میں ہر آئے روز ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو اپ لفٹ ہے، غربت میں کمی ہے، اس کے لیے میرے خیال میں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جو ہیں اخوت والے، میں ان کو چاہوں گا کہ وہ میرے ساتھ شامل ہوں. اسی طرح خواتین کی بہبود کے لیے یہ بسپ میں بالکل ختم کر دوں گا.
بسپ جو ہے یہ خواتین کو اور مستحقین کو ناکارہ بنانے کے علاوہ کوئی کام. ہمارے پاس بڑا بہترین نظام جو ہے، مثال ہمارے اپنے سابق ایسٹ پاکستان میں پروفیسر یونس صاحب کی ہے. وہ چھوٹے چھوٹے اخوت کا بھی یہی ہے، وہ چھوٹے چھوٹے قرضے دیتے ہیں 10,000 20,000، اور تجربہ یہ ہے کہ جتنے آپ چھوٹے قرضے دیتے ہیں وہ سب میکسیمم واپس آتے ہیں. آپ جو کروڑوں میں دے رہے ہیں جن لوگوں کو، وہ کھا پی کے بھاگ جاتے ہیں یا ان کے لیے دینا ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو بسپ کا جو بجٹ ہے ان کو آپ سمال لونز بنا دیں اور آسان قرضے بنا دیں، اور وہ ان خواتین کو دیں، وہ اس سے سلائی مشینیں خریدیں، وہ سبزی کی ایک دکان بنائیں، یا وہ کوئی اپنا چھوٹا بزنس شروع کریں. یہ ہے اس قوم غربت ختم اسمال کرنے بزنس کا کو آپ طریقہ. پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز. اوکے سر، آپ نے ایک چیز فرمائی کہ ہم ایوارڈ کا اعلان کرتے ہیں، اور اس میں جن لوگوں کو ایوارڈ ملا ہو ان کی خدمات ہم لیں اور ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں. کیا آپ یہ سمجھتے نہیں کہ جب ایوارڈ دیتے ہیں تو اس میں بھی ہم کنبہ پروری کر جاتے ہیں، ڈنڈی مار جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو نوازنے کے لیے ہم ایوارڈ دے دیتے ہیں جن کا اس فیلڈ کے ساتھ. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ سے 100% متفق ہوں. میرا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو سفارش پہ ملا ہے، اور یہ کچھ شخصیات ہیں جن کا واقعی یہ کام ہے، ان کو ہم لے سکتے ہیں. اور یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ نے دنیا کے مختلف ممالک کا بطور صحافی دورہ کیا ہے، وہاں پہ آپ جاتے ہیں. آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں، چونکہ انڈیا کے حوالے سے ہمیشہ ہم مختلف مخمصے میں رہتے ہیں، کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، کیا کرنا چاہیے ہمیں، اور کس طریقے سے ہمیں اس کے ساتھ ایک ہمسایہ ملک کے طور پہ آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں آئے روز پنچ کرتا ہے، آئے روز ہمارے لیے مشکلات کھڑی کرتا ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے ٹریڈ بھی کرنا چاہتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، آپ ہمسایوں کو تبدیل نہیں کر سکتے، اور بھارت جو ہے وہ ایک بہت بڑا ملک ہے، اور اس کی جو معیشت ہے، میں اس کی فوج کی بات نہیں کروں گا، فوج تو ہماری اچھی ہے انشاءاللہ، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں کے مقابلہ بھی کریں گے. لیکن معیشت کے حوالے سے بات کریں تو بھارت بہت آگے ہے آپ سے. دیکھیں، آپ کہتے ہیں جی سارک میں بھارت اکیلا ہو گیا، یہ بالکل غلط بات ہے. بھارت ابھی بھی مالدیوز کو ابھی گزشتہ ہفتے اس نے 600 ارب روپیہ دیا ہے، اور بھارت کا 1 روپیہ آپ کے 3.5 روپے کے برابر ہے. یعنی یہ 24 ارب روپیہ اس نے 18 تقریباً 20 ارب روپیہ مالدیوز کو وہ دے رہا ہے. جبکہ ہم کہتے ہیں نہیں بھی ہم بھی مسلمان ہیں، مالدیوز بھی مسلمان ہیں، ہم قریب ہیں. بھارت 20 ارب آپ دے سکتے ہیں اس کو؟ نہیں دے. اسی طرح انڈین اوشین کی آپ بات کرتے ہیں، ہماری نیوی کا ماشاءاللہ کافی ہے وہاں پہ، لیکن اسی انڈین اوشین میں سری لنکا کے بارے میں آپ بڑے دعوے کرتے ہیں. سری لنکا کو بھی بھارت اتنے پیسے ہر سال دے رہا ہے، ماریشس کو بھارت ہر سال. ابھی یہ جو ریپبلک ڈے ہوا ہے، ہم بہت زیادہ غلط فہمیوں میں ہیں. ابھی ریپبلک ڈے میں بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر بھی اسٹیج پہ تھے، مالدیوز کا بھی اسٹیج پہ تھا، میانمار کا تھا، سری لنکا کا تھا، اور وہ انڈین ایکٹنگ ہائی کمشنر کے ساتھ مل کے کیک کاٹ رہے. ہم کہتے ہیں سارک میں بھارت تنہا ہو گیا، ہم کہتے ہیں سارک میں بھارت کو پسند نہیں کیا جاتا. ہمیں اپنے جو کنسیپٹس ہیں سر، اس کے ذمہ دار ہم یا ہمارا میڈیا نہیں ہے، یا آپ لوگ نہیں ہیں جو؟ دیکھیں، ہم ذمہ دار نہیں ہیں، کیونکہ جو یہ ماحول ہے، جو اوپر کی سطح سے جو پیغام چلتا ہے وہ ہم نہیں چلاتے، اور اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے تو بڑی دور تک بات چلی جائے گی. بیسک چیز یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان، اس میں بھارت کو زیادہ سوچنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک بڑا ملک ہے، وہ چاہتا ہے ویٹو پاور بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن جب تک وہ مسئلہ جموں کشمیر حل نہیں کرے گا وہ اس کی خواہش بھی پوری نہیں ہو سکتی. اس کے لیے اس کو پاکستان کے ووٹ کی بھی ضرورت پڑے گی، پاکستان کی جو لابی ہے اس کو روکنا پڑے گا. تو ہم اسی صورت میں روک سکتے ہیں جب وہ ہمارے ساتھ جو اختلافات ہیں وہ ختم کرے. مسئلہ جموں کشمیر اس میں سر فہرست ہے، اس کو حل کرے، رائے شماری کرائے وہاں پہ، اور اس کے بعد پاکستان اور بھارت جو ہے وہ مل کے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. جو ممالک اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر رکھتے ہیں انہی کے ساتھ تجارت کو فروغ دیتے ہیں. وہیں پہ دنیا نے خوشحالی دیکھی ہے، جس کی مثال یورپی یونین آپ کے سامنے ہے. جناب وزیر اعظم صاحب، آپ کے جو خیالات ہیں وہ بڑے قابل احترام ہیں، لیکن کیا آپ محسوس نہیں کرتے کہ بھارت جب بھی ہم اس کی طرف دوستی کا قدم بڑھاتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ کشمیریوں کے حقوق دو، ہمارے ساتھ دوستی بڑھاؤ، لیکن ان کی عوام کا ایک بڑا حصہ وہ نہ صرف وہاں پہ مسلمانوں کو مارتا ہے، ان کی عبادت گاہیں تباہ کرتا ہے، وہاں پہ مندرز بناتا ہے،
اور ان کو اکیلا دیکھ کے کبھی گائے کے گاؤ ماتا کے نام پہ، کبھی کسی اور نام پہ ان کو زخمی کرتا ہے، بلکہ اتنا ان پہ زود و کوب کرتا ہے کہ ان کو مار دیتا ہے۔ تو کیا ایسی صورت میں ہمیں اس سے مقابلہ کرنا چاہیے، اس کو باور کرانا چاہیے یا مذاکرات کرنے چاہیے، جبکہ وہ اس کو جرم ہی نہیں سمجھتا؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ بھارت کا زیادہ فرض ہے یہ کہ وہ اپنا طرز عمل ٹھیک کرے۔ پاکستان کے وسائل کم ہیں، پاکستان کی فوج کم ہے، ہمارا معیشت چھوٹی ہے، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اسلحے کی دوڑ بھارت نے یہاں پہ شروع کی ہوئی ہے اور جو وہ چیلنج ہمیں ہماری سلامتی کے دے رہا ہے وہ یہاں پہ نہ ہوں، اور جیسے ہم سارا اپنا بجٹ جو ہے وہ ہتھیاروں کی نظر نہیں کرتے، اسی طرح بھارت کے بھی یہ مفاد میں ہے۔ اب جموں کشمیر جو ایک چھوٹی ریاست ہے، وہاں پہ 10 لاکھ فوج رکھنا بہت بڑا ایک مالی بوجھ ہے بھارت کے اوپر۔ بھارت کے اندر آپ نے جیسے کہا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہمارے خلاف ہیں، لیکن بہت سے لوگ خود مودی سرکار کی پالیسیوں کے بھی خلاف ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسئلہ جموں کشمیر حل ہو، اور یہ جو سوشل سیکٹر ہے بھارت کا، 70 کروڑ سے زیادہ آبادی فٹ پاتھ پہ پیدا ہوتی ہے، فٹ پاتھ پہ ہی مر جاتی ہے، اس کے لیے وہ کچھ نہیں کر پا رہے۔ وجہ یہی ہے کہ وہ ہتھیاروں کے اوپر بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ بھارت کا یہ زیادہ فرض ہے۔ اچھا سر، یوتھ ہماری، اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں اور سب یہ گن گاتے رہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اتنی یوتھ ہے، اتنے باصلاحیت لوگ ہیں، لیکن ہم نے صرف یہی سمجھ لیا ہے کہ ان کو کالج میں پڑھانا ہے، ان کو ایک ڈگری دلانی ہے اور وہ نوکری کی تلاش میں سرگرداں ہو۔ ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے اپنی یوتھ کے حوالے سے، ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ان کو اپنے شہر کا، اپنے معاشرے کا ایک بالکل مؤثر شخص بنایا جائے۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نوکری کرے، شادی کرے، بچے پیدا کرے اور پھر آگے چل پھر ہماری آبادی بڑھتی رہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یوتھ کے لیے کوئی ایسی پالیسی نہیں بنانی چاہیے جس سے ہم ان کی صلاحیت سے پورا فائدہ اٹھا سکیں، یا اسی میں کیا کہ نعرے لگا کے ہم ان کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں اپنا بھی؟ بالکل، اگر آپ نے اپنی یوتھ کو صحیح سمت میں نہ ڈالا تو اس کے بعد آپ جرنیل ہیں، آپ بیوروکریٹ ہیں، آپ منسٹر ہیں، آپ کے گھر کے باہر جتنے بھی آپ گارڈ کھڑے کر لیں، جو اس دفاعی دیوار کو توڑنے والے لوگ ہوں گے وہ بہرحال اس سے زیادہ ہوں گے۔ آپ کے 3 کروڑ سے زائد بچے اسکول نہیں جا رہے، 3 کروڑ سے کم آبادی ہے دنیا میں ملکوں کی، اس سے آپ مسئلے کی سنگینی کا اندازہ لگا لیں۔ ہمارے ہاں جو ووکیشنل ٹریننگ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، سٹارٹ اپس ہیں، اور جو یہاں پہ دیگر آپ کو یاد ہوگا ہم مل کے بھی اس پہ کام کرتے رہے ہیں، انڈسٹری اور اکیڈمیا کا کنیکشن، کہ انڈسٹری کو جس طرح کے نوجوان چاہیے اس طرح کے نوجوان تیار کیے جائیں یونیورسٹیوں میں۔ ہمارے ہاں بھیڑ چال چلی، آئی ٹی آیا تو سارے آئی ٹی کی طرف، اور اب ایم بی اے آیا تو سارے ایم بی اے کی طرف۔ یہ ایک کنیکشن مضبوط بنانا چاہیے، اوپر اسٹیبلٹی ہو، حکومت کنٹینیو کرے، وزیر اعظم کو یہ ڈر نہ ہو کہ وہ جو ہی کرسی سے اترے گا تو وہ سیدھا اڈیالہ جیل جائے گا۔ تو یہاں پہ کاروباری جو ماحول ہے اس کو فروغ ملے، کاروبار آگے بڑھیں، تبھی نوکریاں پیدا ہوں گی اور میکسیمم نوجوان جو ہیں وہ اس میں ضم ہو سکیں گے۔ دوسرا آپ کے پاس بہت بڑا جو سیکٹر ہے جس کو آپ کی وزارت خارجہ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، وہ ہے کہ یورپ اور خاص طور پر ایسٹرن یورپ جو آدھا ہے، اس کو لاکھوں کی تعداد میں جو ورکرز ہیں ان کی ضرورت ہے۔ ان کے ساتھ آپ صحیح بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں تو آپ کا بہت زیادہ جو تعداد میں نوجوان جو کہ ڈنکی لگا کے، جان داؤ پہ لگا کے، پیسہ بھی برباد، جان بھی گئی، ان کو آپ صحیح طریقے سے وہاں پہ پہنچا سکتے ہیں۔ سر، کوئی معاشرے کی ایک ایسی برائی جس پہ آپ فوری پابندی لگانا چاہیں، کوئی ایک چیز جس کو آپ ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیں، یا کوئی ایسی برائی جس کو آپ یہ میسج دینا چاہیں کہ کم از کم یہ ہمیں چھوڑ دینی چاہیے فوری طور پہ، ایک فقرے میں جواب دیجیے گا؟ دیکھیں، بہت مشکل ہے ایک فقرے میں اس کو سمیٹنا، کیونکہ بہت سی چیزیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی نشاندہی کم از کم ہو جائے اس برائی کی۔ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی اگر آپ بند کر دیں تو اس سے بہت فرق پڑ سکتا ہے۔ ایک دوسرے کا اعتراف کرنا شروع کریں، ایک دوسرے کو آپ جیسے سوشل میڈیا کے اوپر آپ ایک دوسرے کو لان تان کر رہے ہیں، سیاسی گالم گلوچ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، سیاست ٹھیک ہے، میں ایک پارٹی سے ہوں، آپ دوسری پارٹی سے ہیں، ہمارا سیاسی اختلاف ہونا چاہیے لیکن ہماری ذاتی دشمنی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ اوکے، جناب قاضی صاحب، آپ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو۔ میں ایک سوال کے اندر 2 چیزیں ڈال دیتا ہوں۔
پہلا سوال تو جو ہے خارجہ پالیسی میں جب بھی پاکستان کسی بڑے ملک کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات استوار کرنے کی کوشش کرتا ہے، بالخصوص امریکہ لے لیں یا وہ دیگر ممالک ایسے جو بڑے ڈومینیٹنگ ممالک ہیں، تو وہاں پہ پاکستان ہمیشہ جو ہے وہ کہیں غلامی کے اندر یا دبے ہوئی حیثیت میں لیٹ جاتا ہے، دوسرے الفاظ میں لیٹ جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی میں معیشت کہیں شامل نہیں ہوتی کہ تاکہ ہماری ایکسپورٹ بڑھ سکے، تو اس کے اوپر آپ سر کیا کردار ادا کریں گے اور لیکن کیسے؟ یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم نے ماضی میں جتنے بڑے بڑے ہم سے مطالبے ہوئے اور اس پہ ہم نے جو تعاون کیا اس کو ہم نے صحیح طرح ایکسپلائٹ نہیں کیا، ہم نے نیگوشیٹ صحیح طرح۔ اس میں سب سے بڑی مثال آتی ہے کہ رچرڈ آرمیٹیج کا ایک فون آیا تو جنرل پرویز مشرف صاحب نے کہا اوکے جی ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ بہت سے مواقع تھے جب آپ اپنے پورے قرضے معاف کروا سکتے تھے، بہت سے مواقع تھے جب آپ مسئلہ کشمیر کا حل مانگ سکتے تھے، لیکن چونکہ بدقسمتی اس ملک کی یہ ہوئی کہ اس وقت زیادہ تر ایسے حکمران تھے جن کو دنیا لیجیٹیمیٹ نہیں مانتی تھی، تو اس لیے جب ان کو ایک کال وصول ہوئی ایک بڑے ملک سے تو ان کے لیے یہی کافی ہو گیا۔ یہ اس ملک کا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے انفرادی مفادات کے لیے اجتماعی اور قومی جو تقاضے ہیں ان کو ہم بھول جاتے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اور معیشت ہماری ابھی اگر ہم نے معیشت کو نمبر 1 نہ کیا تو آپ تو یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیفالٹ کے قریب، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہیں، اور یہی میرا ایجنڈا ہوگا پہلا کہ میں سب سے پہلے پاکستان کو ڈیفالٹ سے نکالوں، جو ادائیگیاں ہیں وہ کروں اور زیرو پہ لاؤں، IMF سے چھٹکارا حاصل کروں تاکہ ان کی کڑی شرائط جو ہیں وہ ہمیں نہ ماننی پڑیں اور آپ پہ لاگو کرنی پڑے۔ تو یہ میری ترجیح ہوگی۔ آپ کا پوائنٹ بالکل صحیح ہے، ہمیں جب بھی ہم سے کوئی مطالبہ کیا جائے ہمیں اس کے اوپر صحیح نیگوشیشن کرنی چاہیے۔ میں تو سی پیک کے حوالے سے بھی بہت سی بات کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ ابھی ہماری نئی حکومت بنی ہے تو ہم اس کو آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ کیا اس کو بھی ہم نے صحیح نیگوشیٹ کیا ہے یا نہیں۔ جی امید عباس صاحب۔ وزیر اعظم صاحب، سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو کہ آپ اتنی اکثریت سے منتخب ہوئے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو جمہوری عمل ہے اس سے کیا پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مغربی جمہوریت اس کو کہتے ہیں کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا۔ میں اس حوالے سے ریکمینڈ کرتا رہتا ہوں، جیسے ڈنمارک کا میں نے دورہ کیا تو ڈنمارک جو ہے وہ کہتے ہیں جی دنیا کی بہترین جمہوریت ہم ہیں۔ کیسے؟ وہ یہ کہ وہاں پہ ہر ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے، یہاں پہ 100 میں سے 49 ووٹ ضائع ہو جاتے ہیں اور 51 والا جیت جاتا ہے۔ یہ بالکل ایک غلط نظام ہے اور یہ ہم پہ مسلط ہوا، ہم اس کو انہیرٹ کیا، ہم نے جن کے ہم غلام تھے انہی سے ہم نے ایز اٹ از انہیرٹ کر لیا۔ جو پروپورشنل ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ سیاسی پارٹیاں اپنے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اناؤنس کر دیں گی، لیکن پبلک جو ہے وہ ووٹ ڈالے گی سیاسی پارٹی کو۔ اب جس سیاسی پارٹی کو جتنے ووٹ ملیں گے وہ ان ووٹوں کے تناسب کے حساب سے اس کے اتنے جو لوگ ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر آ جائیں گے۔ اس میں کوئی ایک ووٹ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ایک اچھا نظام ہے، اور اس کو یہاں پہ بھی ہم اگر فروغ دیں تو بہت سی جو خرابیاں ہیں ہمارے ہاں وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے پیارے ملک کا نعرہ لگاؤں، ناظرین ہم اس پروگرام کے ذریعے اپنے بااثر لوگوں تک، اپنے ان لوگوں تک جو پالیسی میکر ہیں، یہ باتیں پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ ایک ایسا سٹیپ، ایک ایسی ڈائریکشن میں لیا جائے جو ملک کو واقعی ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکے۔ ناظرین آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے ہر پروگرام میں ایک نیچے چلنے والی پٹی ضرور دیکھیے گا جس پہ ایک نمبر ہوگا، آپ اس پہ واٹس ایپ کر کے آپ بتا سکتے ہیں۔ اس پہ کوئی بھی مرد، کوئی بھی خاتون، کوئی بھی لڑکا، کوئی بھی لڑکی یا مرد و خواتین میں درمیان میں جو ہوتا ہے جس کو خواجہ سرا کہتے ہیں، وہ بھی اگر اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتا ہے تو ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ صرف آپ میں بولنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، آپ کے نظریات ایسے ہونے چاہیے جو واقعی اس قابل ہوں کہ وہ ہماری قوم تک پیغام پہنچے جب تو وہ اس پہ لبیک کہیں اور کہے کہ یہ شخص ہی ہمارے ملک کا نجات دہندہ۔ آپ کا بہت شکریہ۔ سارے مل کے نعرہ لگائیں گے، پاکستان زندہ باد۔